الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا فإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله ولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك فلا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين یہ سورہ نوح ہے. نوح علیہ السلام پہلے وہ شخص ہیں جن کو شرک کا مقابلہ کرنا پڑا. اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام کے زمانے تک شرک نہیں تھا. اسی زمانے میں شرک پھیلا ہے. علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے حضرت ابن عباس سے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی امت کو بلائیں گے اور اس سے پوچھیں گے
کہ کیا تم کو توحید کی دعوت نہیں ملی تھی؟ ہمارے نبی نے تم کو دعوت توحید نہیں دی تھی؟ تو وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی نبی آیا، نہ نبی نے ہمیں کسی برائی سے روکا، نہ کسی نے کوئی حکم دیا، کوئی نہیں آیا ہمارے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے، نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ ہم نے دعوت دی تھی، ان کو تبلیغ کی تھی، لیکن انہوں نے انکار کیا، سرکشی کی۔ تو وہ گواہ طلب کریں گے، تو نوح علیہ السلام گواہی میں امت محمدیہ کو اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ انہوں نے تبلیغ کی تھی، انہوں نے دعوت توحید دی تھی، لیکن نہیں مانے۔ وہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو ہم اول الامم ہیں یا آخر الامم ہیں، ہم تو بہت پہلے زمانے میں گزرے، یہ بالکل آخر میں پیدا ہوئے، ان کی امت آخر میں آئی، ان کو کیسے پتہ چلا کہ ہمارے درمیان نوح آئے تھے، انہوں نے دعوت دی، تبلیغ کی؟ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نوح کی تلاوت فرمائیں گے اسی صورت کی۔ یہ صورت ان کے خلاف دلیل الحجت بنے گی۔ اس حدیث سے اس صورت کی عظمت شان واضح ہوتی ہے۔ اس سے اوپر والی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو ذات مشرق و مغرب کی مالک ہے اس پر قادر ہے، ہم اس پر قادر ہیں کہ ہم موجودہ زمانے کے اشرار کو بدل کر ان سے بہتر مخلوق پیدا کر دیں۔ اس کے بعد سورہ نوح اللہ تعالیٰ نے، اس کے بعد ہی سورہ نوح ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قدرت کی مثال پیش کر دی، زندہ مثال کی۔ دیکھو قوم نوح نے مخالفت کی، سرکشی کی، تو ہم نے ان کو طوفان میں غرق کر دیا اور پھر ان سے بہتر مخلوق ان کے بدلے میں پیدا کر دی۔ تو جیسے اس وقت کر دیا تھا، آج بھی ہم اسی طرح کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام جیسا کہ مشہور ہے، اور یہ تو قرآن مجید میں ہے کہ 950 سال انہوں نے تبلیغ کی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہی زیادہ مشہور ہے، کتنی ان کی عمر تھی، 950 سال کی۔ لیکن یہ قول بھی ہے کہ 40 سال کی عمر میں ان کو نبوت ملی، پھر انہوں نے 950 سال تبلیغ کی، پھر طوفان آیا، پھر 60 سال اور زندہ رہے۔ تو اس طرح سے 1000 سال سے زائد ان کی عمر ہو جاتی ہے، اور بھی اقوال آئے ہیں۔ لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تھی، اس زمانے کے سارے لوگوں کی عمر نہیں تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ کے ان کو اتنی طویل لمبی عمر عطا فرمائی تھی۔ اس درمیان نسلیں آتی جاتی رہیں،
اور ہر نسل اپنے پہلے والی نسل سے زیادہ ہی شریر نکلی، بجائے اس کے کہ وہ کوئی نیکی کی طرف مائل ہوتی، بلکہ اپنے پہلے والی سے زیادہ ہی خراب نکلی، ایک انتہا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ تم اپنی قوم کو ڈراؤ، وارننگ دو، اس کے پہلے کہ ان کے اوپر دردناک عذاب آئے۔ دردناک عذاب یہ طوفان نوح جو آیا، تو انہوں نے کہا اپنی قوم سے کہ اے میری قوم، میں تمہارے لیے صاف صاف ڈر سنانے والا ہوں، تم کو اللہ کے عذاب سے نافرمانی کرنے پر ڈر سنا رہا ہوں، اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں تمہیں، اور اس سے بچنے کی راہ بتاتا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور تم کو ایک مقررہ مدت تک مہلت دے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی مقررہ مدت جب آ جاتی ہے تو نہیں ٹالی جاتی۔ اگر تم جانتے ہو تو اس بات کو مانو اور سمجھو۔ یہ جو فرمایا کہ اگر میرا کہنا مانو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، طلباء لکھتے ہیں کہ سارے گناہ نہیں معاف ہوں گے، اس لیے کہ گناہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق سے ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، اور دوسرے گناہ وہ ہیں جن کا تعلق حقوق لباس سے ہے، بندوں کے حقوق سے، مثلا کسی کی زمین ہڑپ لی، کسی پر ظلم کر دیا، تو یہ اسی وقت معاف ہوتے ہیں جب اس صاحب معاملہ سے اس کو معاف کرا لیا جائے یا اس کا حق ادا کر دیا جائے۔ بہرحال اسی طرح وہ تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ نسلیں آتی رہیں، جاتی رہیں، لیکن سب تمرد سرکشی ہی پر آگے بڑھتے چلے گئے۔ تو آخر میں حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی، قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات میں بھی دعوت دی، دن میں بھی دعوت دی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میری دعوت نے ان کے بھاگنے ہی میں زیادتی کی، جتنا میں انہیں دعوت دیتا رہا اتنی وہ بھاگتے رہے۔ اور اتنی نہیں بلکہ بے شک جب میں نے ان کو دعوت دی تاکہ آپ ان کو معاف کر دیں، تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں کہ تم تقریر کرو، ہم کان بند کیے لیتے ہیں، اور اپنے کپڑے لپیٹ لیے کہ نہ ہم تم کو دیکھیں گے نہ تم ہم کو دیکھو، نہ تمہاری صورت دیکھنا چاہتے ہیں نہ تم ہماری صورت دیکھ سکو، یعنی انتہا کر دی، حد کر دی، اور اڑے رہے اسی پر، اور بڑا گھمنڈ کیا۔ تو وقت کے لحاظ سے ہم نے نہ رات چھوڑا نہ دن چھوڑا، رات دن جب بھی موقع ہوا
جیسا بھی موقع ہوا ہم ان کو دعوت دیتے رہے، لیکن انہوں نے اس کے جواب میں حد درجہ ضد اور عناد اور سرکشی کی۔ پھر میں نے ان کو علی الاعلان بھی دعوت دی، یعنی مجمع عام میں بھی تقریر کی، خطاب کیا۔ پھر میں نے ان سے علانیہ طور پہ بھی کہا اور ان سے چپ کے بھی کہا۔ مطلب یہ کہ کہنے کے جتنے بھی طریقے ہو سکتے تھے، مجمع عام کو خطاب کرنا وہ بھی کیا، اکیلے میں بھی علانیہ طور پر کہا، الگ الگ سے مل کے چپ کے بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کی، سب کچھ کیا۔ وقت کے لحاظ سے بھی کوئی وقت ایسا نہیں جب ان کو میں نے نہ سمجھایا ہو، سمجھانے کے طریقوں کے لحاظ سے بھی کہ مجمع عام کو خطاب کر کے اکیلے میں زور سے بھی، چپ کے بھی، جتنے بھی طریقے ہوتے ہیں ہر طریقے سے ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اور میں نے کہا کہ ان تمام شرارتوں اور مسلسل اللہ تعالیٰ کی بغاوتوں کے باوجود اگر تم اپنے رب سے معافی مانگ لو تو بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے کہا کہ تم اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو، معافی مانگو، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ تو میں ہوا یہ کہ جب یہ لوگ مسلسل نافرمانی کرتے رہے اور نوح علیہ السلام پر ظلم و ستم ڈھاتے رہے، اتنا ظلم کرتے تھے کہ ان کا گلا گھونٹ دیتے تھے اور سمجھتے تھے یہ مر گئے ہیں، تو کپڑے میں لپیٹ کر گھر میں پھینک دیتے تھے کہ مر ہی گئے یہ۔ لیکن ان کو جب پھر ہوش آتا تھا تو پھر وہ کہتے تھے اللہ یہ لوگ ہمیں جانتے نہیں ہیں، اس لیے میرے ساتھ یہ برتاؤ ہے، ان کو معاف کر دیا۔ پھر تبلیغ میں لگ جاتے تھے۔ 9.5 سال یہ کیا، تب بد دعا کی تھی۔ اب وہ بھی اس وقت بد دعا کی جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اب ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، جتنے ایمان لا چکے بس یہی ہیں، اتنے بعد کوئی ایمان نہ لائے گا، تب بد دعا فرمائی۔ تو جب بھی دیکھیے انبیاء کی مخالفت ہوئی ہے تو وہ قومیں جو انبیاء کی دشمن اور مخالف تھیں، شروع میں بہت خوشحال تھیں اور بڑے عیش اور آرام میں تھیں، اور اسی غرور میں تو وہ انہیں کچھ نہیں سمجھتی تھی، کہتی تھی یہ تو کہ بے حیثیت لوگ ہیں۔ لیکن انبیاء کی مخالفت کی نحوست میں پھر اللہ کی طرف سے ان کے اوپر مختلف طرح کے عذاب آتے تھے۔ مثلا یہ کہ سوکھا پڑ گیا، بارش رک گئی برس تک، تو پھر وہ یہ کہتے تھے یہ ایسے آدمی ہیں، بلتے تو بزرگ ہیں، بلتے نبی ہیں، جب سے آئے ہیں دیکھو ہری بھری کھیتی تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، فصلیں نہیں ہو رہی ہیں۔ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہمارے عمل بد کی نحوست سے یہ ہو رہا ہے، بلکہ معاذ اللہ ان بزرگوں کی نحوست سمجھتے تھے۔ یہاں بھی یہی ہوا، یہاں تو ایک طویل عرصہ گزر گیا تھا اسی طرح، یہاں بھی بارش رک گئی، فصلیں تباہ ہو گئیں، کھیتیاں برباد ہو گئیں، کھانے پینے کے محتاج ہو گئے۔ تو نوح علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم اپنے رب سے، اپنے پالنہار سے بخشش طلب کرو، معافی مانگو، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ تمہاری شرارتیں اگر سے حد سے بڑھ گئی ہیں لیکن وہ معاف کر دے گا۔ تو جب تم استغفار کرو گے، اللہ سے معافی کی طلبگاری کرو گے، تو یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تمہارے اوپر خوب موسلادھار بارش بھیجے گا۔ اور دوسرا عذاب ان کے اوپر یہ مسلط ہو گیا تھا کہ 40 سال تک ان کے یہاں اولاد نہیں ہوئی، عورتیں بانجھ ہو گئیں، مرد ناکارے ہو گئے،
اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ جب طوفان نوح کا عذاب آیا ہے تو بچے نہیں تھے. جب 40 سال کچھ پیدا ہی نہ ہوا تو ظاہر بات ہے 40 سال کے اوپر کے تھے, بچے نہیں تھے. اصل میں یہ جواب دیا ہے اس بات کا کہ لوگوں نے بہت عقل مند لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں, اب بھی آج کل بہت عقل مند, آج کل تو اور زیادہ عقل مند ہو گئے ہیں کہ صاحب بچوں نے کیا کیا تھا طوفان میں وہ ڈوبے. تو وہ تو اس کے اور سارے جواب ہیں, اگر بچے رہے ہوں بھی تو جواب ہیں اس کے, لیکن اصل مسئلہ یہ کہ یہ بچے تھے ہی نہیں. 40 سال جب پیدا ہی نہیں ہوئے تو کہاں سے بچے رہتے. تو ارشاد فرمایا کہ قحط ختم ہو جائے گا, سوکھا نہ رہے گا, خوشحالی آ جائے گی. لیکن کیسے آئے گی؟ جب تم استغفار کرو گے, توبہ کرو گے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اللہ تعالیٰ تمہارے مال اور بیٹوں میں اضافہ کر دے گا, زیادتی کرے گا, مال بھی بڑھ جائے گا, بیٹے بھی پیدا ہونے لگیں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات پیدا کر دیں گے اور تمہارے لیے نہریں پیدا کر دیں گے. اکثر مفسرین نے اس پر ایک واقعہ لکھا ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا. حضرت بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں, تابعی ہیں, اتنے فصیح بلیغ تھے کہ اس زمانے میں فصاحت بلاغت میں یا تو ان کی شہرت تھی, حجاج بن یوسف کی اسی زمانے میں یہ بیٹے حجاج بن یوسف کا دشمن ہو گیا تھا. اس کا اب سب واقعہ نہ سناؤں گا میں نا, وہ دیر ہو جاتی ہے, بات سے بات نکلتی جاتی ہے. بہت فصیح و بلیغ بھی تھے. لوگ کہتے ہیں کہ ام المؤمنین کا دودھ پی لیا تھا انہوں نے, اس کی وجہ سے ان کی فصاحت بلاغت کی عالم ہو گیا تھا. ان کی باندی کے لڑکے تھے. یہ بڑے بڑے اولیاء اللہ اور بڑے بڑے محدثین فقہاء آپ کو ایسے ملیں گے جو غلاموں کی اولاد ہیں. یہ اسلام میں مساوات اور برابری کا تصور ہے کہ جیسے اپنے اولاد کی پرورش کی ویسے ہی نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر اپنے غلاموں باندیوں کی اولاد کی پرورش کی انہوں نے. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس لگی ہوئی تھی. ایک شخص آیا, اس نے کہا حضرت بہت سوکھا پڑ گیا ہے, دعا کر دیجیے. فرمایا استغفار کرو. دوسرا شخص آیا, اس نے کہا حضرت ہمارے اولادیں نہیں پیدا ہو رہی ہیں, تو فرمایا استغفار کرو. تیسرا شخص آیا, اس نے کہا ہمارا باغ ہی سوکھ گیا ہے, ہم نے کہا استغفار کرو. چوتھا آیا, اس نے بھی اپنی پریشانی ذکر کی, فرمایا استغفار کرو. سمجھا؟ خیر چلے گئے چاروں. تو ایک صاحب جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا حضرت یہ 4 آدمی آئے, چاروں نے اپنی الگ الگ باتیں پیش کی, اپنی الگ الگ حاجتیں پیش کی, اور آپ نے سب کو یہی کہا کہ استغفار کرو. سب کی دعا ایک ہی. تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے نہیں کہا. سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں, قول نقل کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا کہ انہوں نے کہا استغفروا ربکم, تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو تو یرسل السماء علیکم مدرارا, موسلادھار بارش برسائے گا. تو اس نے قحط کا شکوہ کیا, خود کو سالی کیا, تو میں نے کہا استغفار کرو. دوسرا اس نے کہا اولادیں نہیں پیدا ہو رہی ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی عورتیں بانجھ ہو گئی تھیں نا, تو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت آگے فرمایا کہ یمددکم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری مال اور بیٹوں سے مدد کرے گا, اضافہ کرے گا. یہ بھی استغفار ہی پر فرمایا کہ اس کے لیے بھی استغفار کرو تو اولاد میں اضافہ ہوگا. اس نے کہا تھا ہمارا باغ سوکھ گیا, تباہ,
تو فرمایا وَجَعَلَ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے باغات بنا دے گا۔ اس نے کہا نہریں سوکھ گئیں، پانی نہیں رہ گیا، تو فرمایا وَجَعَلَ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ نے کہا نہر بھی اللہ میں بنا دیں گے۔ یہ چاروں فائدے اللہ تعالیٰ نے استغفار پر مرتب فرمائے کہ استغفار کرو گے تو یہ سب کچھ ہوگا۔ تو استغفار اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنا اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ اس سے آخرت تو سنورتی ہی ہے، دنیا بھی سنورتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور معافی مانگنے سے۔ لیکن یہ توبہ اور استغفار کا مطلب ہی نہیں، یا اللہ توبہ ہے اتنا دھیرے سے کریں کہ اپنے ہاتھوں چوٹ نہ لگے، سمجھے حاجی بلال؟ توبہ اتنا دھیرے سے کہ اپنے ہاتھ بھی گال میں چوٹ نہ لگے، اس کا نام استغفار توبہ نہیں ہے۔ استغفار اور توبہ ذرا سا فرق ہے، لیکن اس فرق کو جانے دیجیے اس وقت۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ جس گناہ میں مبتلا ہیں اسی وقت اس کو چھوڑ دو، شرمندگی ہو، ندامت ہو، اسی وقت چھوڑ دو۔ دو چیزیں ہوئیں، تیسری یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ ہو، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر اس کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے تو اس کا حق ادا کر دو، اور اگر حق ادا کرنے کے لائق نہیں ہے تو اس سے معافی مانگو۔ ادا کرنے کے لائق نہ ہونے کا مطلب مثلا کسی کی غیبت کی تھی، کیسے حق ادا کرو گے؟ اس روپیہ پیسہ تو ہے نہیں، دے دو حق ادا ہو جائے گا، تو اس سے معافی مانگو۔ اور معافی مانگنے کا طریقہ یہ نہیں کہ اس سے کہو کہ ہم نے تمہاری غیبت کی فلاں جگہ یہ کہا تھا معاف کر، تو اور اس کو تکلیف ہوگی۔ ہاں، یہاں اجمالی طور پر ہو سکتا ہے آپ کی شان میں ہم سے کچھ باتیں کہیں نکل گئی ہوں، آدمی ہوں، بشر ہوں، نکل ہی جاتی ہیں، آپ سے میں معافی مانگتا ہوں۔ آئی بات سمجھ میں؟ تفصیل نہیں بتانے بیٹھ جانا چاہیے کہ ہم فلاں جگہ تمہاری برائی کیے تھے، تمہارے پھپھو کے یہاں گئے تھے تو بتایا تھا کہ تمہارا یہ حال ہے، تب تو اور تکلیف ہوگی نا اس کو، یہ تو جلے پر نمک پاشی ہوگی۔ تو علماء نے کہا ہے کہ وہاں پر اجمالی طور پر معافی مانگنا چاہیے۔ تو استغفار ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے بھی خیر کے دروازے اس کی وجہ سے کھولتے ہیں۔ اولاد نہ ہو تو بھی استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جس گناہ کی بھی نحوست ہو، ہم تو سراپا گنہگار ہی ہیں، تو ہمارے گناہوں کی نحوست کو دور فرما کر صاحب اولاد ہم کو بنا دیجیے۔ دوا بھی کیجیے، لیکن اصل دوا یہی ہے۔ دوا میں بھی تاثیر اسی وقت پیدا ہوگی جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے، ورنہ پانی کی تاثیر پیاس بجھانا ہے، لیکن بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ پانی پیتے رہو پیاس نہیں بجھتی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ یہ ایسا شخص ہے کہ جیسے مرض استسقاء کا مریض ہوتا ہے کہ دریا کنارے بیٹھا ہو، پانی پیتا جائے، پیاس بجھتی نہیں اس کی۔ اسی طرح سے ایک بیماری ہوتی ہے، کھانا کا کام بھوک مٹانا ہے، لیکن ایک بیماری ہے جھول قلب کی کہ کھانا کھاتے جاؤ پیٹ پھٹ جائے لیکن بھوک نہیں مٹتی ہے۔ تو تاثیر حق تعالیٰ نے پیدا کی ہے پیاس بجھانے کی اور بھوک مٹانے کی، وہ جب چاہے اس تاثیر کو چھین لے۔ اسی طرح سے دوا کے اندر تاثیر حق تعالیٰ نے شفا کی پیدا کی ہے، جب چاہے گا تو دوا اثر کرے گی، نہ چاہے گا دوا اثر نہ کرے گی۔ لیکن اب تو سیدھی سمجھ دیا ہے کہ کوئی استغفار کی جو حقیقت ہے، جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ فوراً ندامت ہو، شرمندگی ہو، اسی وقت اس کو چھوڑ دیں، آئندہ نہ کرنے کا عزم بالجزم ہو، یہ تو حقیقت ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ حقیقت تو دور، لفظی طور پر بھی ہم استغفار نہیں کرنا چاہتے کہ ہم کم صبح شام 100 دفعہ استغفار پڑھ ہی لیں۔ آپ لوگوں کی شان میں گستاخی ہو سکتی ہے تو ہو جائے، کوئی بات نہیں ہے۔ اگر گستاخی ہے، یہ اس کو آپ گستاخی سمجھتے ہو تو سمجھا کریں، میں تو نہیں سمجھتا۔ کیا اتنے لوگ پہنچتے ہیں؟ اگر پوچھوں کہ کتنے لوگ ہیں جو صبح شام 100 دفعہ استغفار پڑھتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس میں سے آدھے لوگ سے کم ہاتھ اٹھائیں گے۔ اسی واسطے میں بے عزتی نہیں کرنا چاہتا، ہاتھ نہیں اٹھاتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کیا خیال ہے آپ کا؟ ہاتھ اٹھوا دیں؟ نہ اٹھوائیں نا، دیکھیے سمجھ رہے ہیں آپ نا؟ مطلب زبانی استغفار ہم نہیں کر رہے ہیں تو عملی استغفار کیا کریں گے ہم؟ جب ہمارا زبانی جمع خرچ نہیں چل رہا ہے
تو دوستو کم از کم زبانی استغفار کا سلسلہ شروع کیجئے. زبان سے کہتے کہتے بعض دفعہ اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دل میں حقیقتیں اتر جاتی ہیں. کسی بزرگ کا شعر ہے کہ برزماں تسبیح ادھر دل گاؤ خر اینچنی تسبیح کے دارت اثر. زبان پر سبحان اللہ اور دل خالی. دل میں تو دکان و مکان اور آفس بھرا پڑا ہے اور بیوی بچے بھرے پڑے ہیں. تو اس طرح کی تسبیح سے کب اثر ہوگا؟ یہ شعر کا مطلب ہے. لیکن حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسرا مصرع انہوں نے بدل دیا. انہوں نے کہا کہ این چنی تسبیح ہم دارت اثر. نہیں، اسی طرح پڑھو، یہ تسبیح بھی اثر رکھتی ہے، کچھ نہ کچھ اثر کرے گی. یہ بھی اگر مسلسل کرتے رہو گے کبھی تو جھٹکا لگے گا، کبھی تو اس تسلسل کو اگر قائم رکھو گے تبھی تو جھٹکا لگے. اس سے بھی اثر ہوتا ہے. اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ زبان ہی چاہیے استغفار کی کم از کم عادت ڈالیے. صبح شام ایک تسبیح پڑھ لیجئے اور ذرا توجہ سے پڑھ لیجئے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ نوبت بھی آ جائے گی کہ اپنے گناہوں پر توجہ ہونے لگے گی کہ ہم سے یہ گناہ ہو رہا ہے، ہم کو یہ چھوڑ دینا چاہیے. بڑی بغیرتی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کہیں کہ اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اور اس کے باوجود بھی اس گناہ کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، تو شرم آئے گی ایک دن. پانی دے تو استغفار اور توبہ اسی عبادت ہے. علماء نے لکھا ہے کہ التوبۃ واجبۃ. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ خالی وطر واجب ہے، خالی نماز فرض ہے. جی نہیں، توبہ بھی واجب ہے. واجب بمعنی فرض ہی ہے. جب ہم گناہ کرتے رہتے ہیں تو گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے. ما لکم لا ترجون اللہ وقارا. تمہیں ہو کیا گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کے معتقد نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال، اللہ کی بڑائی کا اعتقاد تمہیں دلوں میں نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کی بڑائی کا اعتقاد اگر ہوتا تو توبہ کرتے، استغفار کرتے، اللہ کے سامنے اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے شرمندگی ندامت کے آنسو بہاتے. تو کیا وجہ ہے کہ تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت نہیں ہے؟ وقت خلقکم اطوارا. حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا قسم قسم سے، طرح طرح سے. کس طرح سے؟ اس طرح سے پیدا کیا مختلف طور سے کہ ایک قطرے ناپاک تھے، وہ ماں کے پیٹ میں گیا تو اس سے علقہ بنا، پھر مضغہ بنا، پھر کتنی تبدیلیاں ہوتی رہیں. ان تمام تبدیلیوں کے بعد تم ایک بھلے چنگے انسان کی شکل میں ماں کے پیٹ سے نمودار ہو گئے. تو اس کی قدرت کا یہ عالم ہے، اور اس نے تمہارے ساتھ ایسا سلوک اور احسان کیا ہے کہ اس طرح تم کو پیدا کیا، اور اس کے باوجود تمہارے دلوں میں اس کی عظمت نہیں ہے. اگر اس کی عظمت ہوتی تو نہ تم شرک کا ارتکاب کرتے اور نہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے سے رکتے. ضرور توبہ کرتے، ضرور استغفار کرتے. یہ خطاب ہے کس سے؟ نوح علیہ السلام یہ سب تقریر کر رہے ہیں کافروں مشرکوں کے سامنے. لیکن ہم جب غور کرتے ہیں تو خود اپنا حال یہی پا رہے ہیں. مسلمان ہونے کے باوجود ہم خود اپنا حال یہی پا رہے ہیں کہ گناہ تو کرتے ہیں ہم، ہر وقت کر رہے ہیں، ظاہری گناہ بھی اور باطنی گناہ بھی، لیکن توبہ اور استغفار کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. یہ عظمت الہی کی کمی کی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی کمی کی وجہ سے ہے. اگر آپ کے یہاں کوئی معزز مہمان آ جائے
جس سے آپ کو خطرہ ہو نقصان پہنچنے کا، یا جس سے آپ کو امید ہو نفع حاصل کرنے کی، اور آپ کو احساس ہو جائے کہ ہم نے اس کے خاطرداری میں، اس کے مدارات میں کچھ کمی کر دی ہے، کچھ کمی ہو گئی ہے، اس کو احساس ہو گیا ہوگا، تو ہر طرح سے اس کی تلافی کی کوشش کرتے ہیں نا، اس لیے کہ اس کی عظمت ہے آپ کے دل میں۔ تو حق تعالیٰ کی اگر عظمت ہمارے دل میں اتنی بھی ہوتی تو اللہ کی بارگاہ میں ہم تلافی کی کوشش کرتے، اس تلافی ہی کا نام توبہ ہے۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان کو اوپر تلے کس طرح پیدا کیا؟ یعنی غور نہیں کرتے تم کہ اوپر تلے 7 آسمان اللہ نے پیدا کیا، اور ان میں چاند کو روشنی اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ نے تم کو زمین سے اگایا لفظ جو آیا ہے اس کا ترجمہ یہی ہے، لیکن مراد یہ ہے کہ زمین سے تم کو پیدا کیا، یعنی مٹی سے تم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام کو براہ راست مٹی کا پتلا بنایا، پھر اس میں روح پھونکی۔ اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ نطفہ، یہ مادہ جسے انسان بنتا ہے، یہ غذا سے پیدا ہوتا ہے، اور غذا مٹی سے پیدا ہوتی ہے، گیہوں، دال، چنا، حتیٰ کہ گوشت بھی مٹی ہی سے پیدا ہوتا ہے، اور اس مٹی سے خون بنتا ہے، خون سے نطفہ بنتا ہے، نطفہ سے پھر انسان بن جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ترتیب مانو یا وہ ترتیب مانو، مٹی ہی سے ہم پیدا ہوئے ہیں۔ ثم یعیدکم فیہا، پھر اللہ تعالیٰ تم کو اسی مٹی میں، اسی زمین میں دوبارہ لوٹا دے گا۔ وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، اور پھر تم کو اسی سے نکالے گا۔ یہ زمین ہر لحاظ سے ہمارے لیے سامان عبرت ہے کہ اسی مٹی سے ہم پیدا ہوئے ہیں، اسی مٹی میں ہم دوبارہ چلے جائیں گے، مل جائیں گے، پھر اسی مٹی سے دوبارہ ہمیں نکالا جائے گا۔ اور اس زندگی میں دنیا کی اسی زمین کو ہم ہر طرح سے برت رہے ہیں، استعمال میں لا رہے ہیں۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، اسی سے ہم پیدا ہوئے ہیں، بالکل ملٹی پرپز ہے، یہ ہے نا، ملٹی پرپز اللہ نے بنایا اس کو، اس سے بھی بڑھ کر کے کہ زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنا دیا۔ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ تم چلو اس میں خوب کشادہ سڑکوں پر، راستوں پر، کہ فرش کا بھی کام اس پر سوتے ہیں، اور اسی پر سڑکیں ہیں، اسی پر راستے بنے ہوئے ہیں جس پر ہم خوب چہل پہل کے ساتھ ٹہلتے ہوئے، مچلتے ہوئے چلتے ہیں۔ یہ سب تقریر حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے کر رہے ہیں، لیکن نہیں مان کے دیا انہوں نے۔ اب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے بتا دیا کہ جتنے لوگ ایمان لا چکے آپ کے اوپر وہ اتنے ہی ہیں، اب ان میں سے کوئی ایمان نہ لائے گا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ کل 80 افراد تھے جو ایمان لائے تھے 950 سال میں۔ تب آخر میں انہوں نے دعا کی، قال نوح رب انہم عصونی، عرض کیا، التجا کی نوح نے کہ میرے پروردگار ان لوگوں نے میرا کہنا نہیں مانا۔ واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اور ایسوں کی پیروی کی جس نے ان کے مال، ان کے اولاد میں نقصان ہی میں اضافہ کیا۔ ومکروا مکرا کبارا، اور انہوں نے بڑی بڑی تدبیریں کی، حق کے خلاف بڑی بڑی تدبیریں کی۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اور ان کے جو بڑے بڑے چودھری تھے انہوں نے کہا آپس میں اور اپنے لوگوں سے کہ تم اپنے معبودوں کو چھوڑنا مت،
اور نہ چھوڑنا تم بالکل ہرگز ود کو، نہ سوا کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو، نہ نصر کو۔ یہ 5 نام ہیں، یہ بڑے بڑے بت تھے، دیکھو ان کو بالکل مت چھوڑنا ان کے کہنے کی وجہ سے۔ یہ اصل میں آدمیوں کے نام ہیں، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ آدمیوں کے نام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان یہ 5 لوگ گزرے جو بہت اللہ والے بڑے بزرگ تھے، اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ 5 حضرت آدم علیہ السلام ہی کے لڑکے تھے۔ دونوں ہی قول ہیں، جو بھی صحیح ہو، بڑے اللہ والے تھے، اور خاص طور سے اس پہ ود سب سے بڑھے ہوئے تھے ریاضت، عبادت، مجاہدے اور اطاعت میں۔ ان کا جب انتقال ہو گیا تو اس بگڑے زمانے میں بھی اگر کوئی اللہ والا چلا جاتا ہے تو جو نیک طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں ان کو غم ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ اب وہ تو بہرحال خیر کا زمانہ تھا، اس لیے ان لوگوں کو جب انتقال ہو گیا تو لوگوں کو بہرحال بزرگوں کی جدائی سے قلق ہوا۔ تو شیطان ملعون نے ان کو ایک پٹی پڑھائی اور یہ کہا کہ ایسا کیجیے کہ ہم ان لوگوں کے لیے ایک بنا دیتے ہیں فوٹو، تصویر، اس کو سامنے رکھ لیا کیجیے، جب ذکر اذکار عبادت کے لیے بیٹھیے تو تسلی رہے گی۔ اس نے بنا کے پیش کر دیا، ان لوگوں نے سامنے رکھنا تو ٹھیک نہیں ہے، پیچھے رکھو۔ ابھی خیر کا زمانہ تھا نا، لیکن جب وہ نسل گزر گئی دوسری آئی تو اسے سامنے رکھ لیا۔ پھر جب اور آگے بڑھا معاملہ تو وہ بھی بھول گئے، انہوں نے انہی سے اپنی فریاد رسی شروع کر دی، ان کی عبادت کرنے لگے۔ اس طرح سے یہ بت پرستی کی ابتدا آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے ہوئی ہے۔ اسی واسطے شریعت میں ایک حکم ہے جس کا نام ہے سد باب ذریعہ، یعنی جو چیز آگے چل کر کسی گناہ کا ذریعہ بن سکتی ہو وہیں پر روک لگا دو، یہیں پر روک لگا دو۔ دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ آنکھ سے کسی اچھی چیز کا دیکھنا اصلاً برا نہیں ہے، وہ اچھی چیز چاہے کوئی خوبصورت کپڑا ہو، چاہے خوبصورت عورت ہو، آنکھ سے دیکھنے میں کیا حرج ہے۔ اور کان سے کسی اچھی آواز کا سننا اصلاً یہ ہے کہ برا نہیں ہے، وہ چاہے کوئی بوڑھا آدمی خوش الحانی کے ساتھ گائے اور غزل پڑھے، چاہے کوئی عورت اور لڑکی پڑھے۔ لیکن عورت کو دیکھنے میں، عورت کی آواز سننے میں فتنہ ہے، بڑے گناہ میں مبتلا ہو جانا ہے۔ اس واسطے شریعت نے اس کو بھی حرام قرار دے دیا، اس کو حرام، یہ ہے سد باب ذریعہ۔ اسی طرح بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بذات خود گناہ نہیں ہیں، لیکن علماء اس سے منع فرماتے ہیں۔ اس لیے منع فرماتے ہیں کہ آگے چل کر کے یہی چیز گناہ کے ارتکاب کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو شیطان نے یہی کیا کہ پہلے نہیں کیا کہ ان کو سجدہ کرو اور ان سے اپنی مرادیں مانگو، بلکہ اس نے کہا کہ آپ لوگ اتنا پریشان میں بنا دیتا ہوں، تم ماہر فن ہو، دیکھیے تسلی رہے گی۔ ہمارے اکابر دیوبند نے اس لیے اس پہ بہت توجہ دی کہ اس طرح کے کاموں پر روک لگا دی، لیکن میں کیا کہوں کہ اب اس میں ڈھیل ہوتی جا رہی ہیں، اس میں بہت ڈھیل ہوتی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے اہل حق کو حق پر، اور اس طرح کی ڈھیل کی چیزوں پر رکاوٹ لگانے میں۔ تو ان لوگوں نے یہ کہا دیکھو تم اپنے بزرگوں کو مت چھوڑنا، ان کے کہنے کی وجہ سے ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا۔ یہی 5 بت آگے چل کر کے عرب میں پہنچ گئے، اس لیے کہ نوح علیہ السلام کا علاقہ وہی تھا، وہاں سے پہنچنے میں کچھ دیر نہیں لگی، وہاں پہنچ گئے۔ پھر ان کے الگ الگ قبائل نے 5 کو لے لیا، پھر اس سے بڑھتے بڑھتے بہت سارے بت ہو گئے۔ وقت ضلوا کثیراً،
اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا. وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا. اب کہہ رہے ہیں نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے, اللہ ان ظالموں کی گمراہی میں اضافہ کر دیجیے آپ. لیجیے, نبی تو ہدایت کے لیے آتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اللہ میں ان کی گمراہی اور بڑھا دیجیے. آئی بات سمجھ میں؟ ان کو بتا دیا گیا تھا کہ ابھی ایمان لانے والے نہیں ہیں, اب ان کے ایمان کی توقع ابس ہے. اس لیے فرمایا کہ اللہ میں جب ایمان نہ لائیں گے تب ان کو اتنا گمراہ کر ہی دیجیے کہ جلدی سے عذاب آ جائے, آپ کا فرصت ملے, یعنی ہم کو فرصت ملے. تو یہاں یہ نہیں ہے کہ نبی نے گمراہی کی دعا کی ہے, بلکہ یہاں یہ ہے کہ جب یہی فیصلہ ہے کہ یہ نہیں ایمان لائیں گے تو پھر ان کو کافر کردار تک پہنچانے کے لیے جتنی حد ضروری ہے وہ پوری ہو جائے. اب میرے ذہن میں ایک بات اور آتی ہے جو میں نے بھی کہیں دیکھی تو نہیں, ہو سکتا کسی نے لکھا ہو, پورا کتب خانہ تو نہیں پڑھا ہے میں نے, کہ دیکھیے ایک ہے اللہ کے لیے محبت کرنا اور ایک ہے اللہ کے لیے غصہ کرنا, غضب کرنا. اللہ کے واسطے محبت بھی ضروری ہے, اب وہ بھی عبادت ہے, اور اللہ کے لیے غصہ ہونا, غضب ہونا یہ بھی ضروری ہے, اب وہ بھی عبادت ہے. آپ حضرات یہاں تشریف لائے ہیں تو یہ اللہ کی محبت میں تشریف لائے ہیں. میرا گمان یہی ہے, ظن غالب ہے, یہ ہو سکتا ہے کوئی تعویذیں لینے آیا ہوں, میں نہیں کہتا. یہاں کوئی لڈو دوپٹہ نہیں ہے, تو اللہ کی محبت ہی میں آئے ہیں. یہ سننے آئے ہیں کیوں؟ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے اسی لیے نا. اسی طرح سے کہیں مجلس رقص و سرود اگر برپا ہو, گاڑا ہو گیا کیا, یعنی کہیں ناچ گانا فحاشی عیاشی ہو رہی ہو اور وہاں سے آپ جیسے نیک لوگ گزریں تو دل میں نفرت پیدا ہوگی نا, غصہ آئے گا نا, وہ بھی اللہ ہی کے لیے غصہ ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے جو یہ کہا, یہ دعا کی کہ اللہ ان کے گمراہی کو بڑھا دیجیے کہ ان کا عذاب کا وقت آ ہی جائے, یہ بھی بحکم الہی, غضب الہی کی وجہ سے تھا. اس لیے کہ غضب فی اللہ, اللہ کے لیے غصہ ہونا بھی عبادت ہے, اس کا بھی حکم ہے. ارشاد ہوتا ہے آگے کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے غرق کیے گئے, ڈبوئے گئے اور پھر آگ میں داخل کیے گئے. فرعون کو بھی اللہ تعالیٰ نے پانی کے راستے سے آگ میں بھیجا تھا, اور اس سے پہلے طوفان نوح میں قوم نوح کو بھی پانی کے راستے سے اللہ تعالیٰ نے آگ میں داخل کیا. وہ آگ ایسی نہیں ہے کہ بھیگی لکڑی نہ جلے اس میں. مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا, اپنی گناہوں کی وجہ سے یہ غرق کیے گئے اور آگ میں داخل کیے گئے. بس نہیں پایا انہوں نے اللہ کے مقابلے مددگار, اللہ کے سوا مددگار نہیں پایا انہوں نے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ وہ نار میں, آگ میں داخل کر دیے گئے. حالانکہ جنت اور جہنم تو قیامت کے بعد ملے گی, تو ابھی کیسے آگ میں داخل کر دیے گئے؟ اصل میں ایک دنیا اور ہے. ایک دنیا تو یہ ہے جس میں آپ بریانی کھاتے ہیں, اور ایک دنیا وہ ہے جہاں جنت اور جہنم ہے. ایک دنیا بیچ میں ہے جس کو عالم برزخ, عالم مثال کہتے ہیں. اسی کو ہم قبر کہتے ہیں. قبر در حقیقت اس گڈھے کا نام نہیں ہے, یہ گڈھا تو بدر سنبل کے ہے. قبر نام ہے عالم برزخ کا. تو اس آیت نے یہ بتایا کہ قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے, یعنی عالم برزخ میں بھی عذاب ہوتا ہے. اور متواتر حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے, اور قبر میں راحت بھی
ملتی ہے۔ چنانچہ ایک مشہور حدیث ہے، لوگوں میں مشہور ہے، یہ مطلب ہے میرا، اصطلاحی مشہور نہیں، کہ جب مومن سے سوال ہوگا، وہ 3 سوال، اور وہ جواب دے دے گا تو حکم ہوگا کہ جنت کی طرف کھڑکی کھول دی جائے اور وہاں کی خوشگن اور خوشگوار ہواؤں سے وہ لطف اندوز ہونے لگے گا، اور جب کافر و مشرک جواب نہ دے پائے گا تو حکم ہوگا کہ جنت کی طرف اور جہنم کی طرف کھول دیا جائے، اور وہاں کے عذاب اس کے اوپر مسلط ہو جائیں گے۔ تو اس آیت نے بتا دیا کہ وہ نار میں آگ میں داخل کر دیے گئے، تو وہ آج یہی قبر والی عذاب ہے، عالم برزخ والی آگ ہے۔ وہ تمام اہل سنت والجماعت کا مسلک یہی ہے، مگر چند ایک فرقے ایسے ہیں معتزلہ وغیرہ جو قدیم زمانے میں گزر چکے ہیں، اب وہ فرقے کی شکل میں تو ہی موجود ہیں، لیکن انفرادی شکل میں کہیں کہیں پائے جاتے ہیں، جو عذاب قبر کے قائل نہیں ہیں، تو نہ ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ قرآن مجید کی آیت سے ثابت ہے، اور بھی آیت پیچھے گزر چکی، وہاں بھی میں نے بتائی تھی یہ بات، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر حدیثیں ہیں، ان سے ثابت ہے یہ۔ وقال نوح رب لا تذر الارض من الکافرین دیارا، اور عرض کیا بارگاہ الہی میں نوح نے کہ میرے پروردگار اب زمین میں کافروں میں سے کوئی ایک بسنے والا بھی نہ چھوڑیے، کوئی نہ رہ جائے زمین میں کوئی کافر۔ انکا انتظرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، بے شک اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے تو یہ اپنے آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے اور یہ فاجر کافر ہی جنیں گے، یعنی ان کی اولاد جو پیدا ہوگی وہ اپنے باپ کی طرح فاجر اور کافر ہی ہوگی۔ یہ سب غضب الہی میں، اللہ تعالیٰ کے واسطے غضب میں یہ دعائیں کر رہے ہیں۔ لیکن یہیں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی جو ہمارے لیے تنبیہ کی ہے کہ ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم یہ دیکھتے رہیں کہ ہماری اولاد فسق و فجور اور شرک و کفر کی طرف نہ جانے پائے، اس لیے کہ ایسوں کے لیے نوح علیہ السلام کی دعا ہے کہ رہیں ہی نہ کہ ان کے فاجر و کافر اولاد پیدا ہو، تو کیا اس میں ہمارے لیے اس کی تنبیہ نہیں ہے کہ ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہماری نسل کفر اور فجور اور شرک اور فسق کی طرف نہ مائل ہونے پائے۔ ان بددعاؤں کے بعد متوجہ ہوئے اپنی طرف اور عرض کیا رب اغفر لی ولوالدی، اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دیجیے اور میرے ماں باپ کو بھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کے ماں باپ مسلمان تھے، زیادہ قول یہی ہے، ان کے مسلمان نہ ہونے کی کوئی تصدیق نہیں ہے، اور اس دعا سے بھی معلوم یہی ہوتا ہے کہ ان کے ماں باپ مسلمان تھے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک کے جتنے واسطے ہیں، لکھا ہے کہ ان واسطوں میں، اس سلسلے میں، شجرے میں کوئی ایسا نہیں ہے جو مومن نہ ہو۔ اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دے، میرے ماں باپ کو معاف کر دے، اور ان لوگوں کو معاف کر دے جو میرے گھر میں مومن ہو کر داخل ہوں، میرے گھر میں جو مسلمان آئے، مومن ہونے ایمان والے ہیں، ان کو بھی معاف کر دے۔ وللمؤمنین والمؤمنات، اور ایمان والے مردوں ایمان والے عورتوں کے لیے جو ہمارے گھر میں نہیں آئے ہیں، ان بھی ایمان والے مردوں اور ایمان والے عورتوں کو معاف کر دے۔ یہ دعا بھی کم از کم دن میں کا دفعہ کر ہی لینی چاہیے، تاکہ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہو جائیں جو اپنے گھر میں آتے جاتے رہتے ہیں، اور توجہ کے ساتھ کی جائے گی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ جو اپنے گھر میں لوگ اناپ شناپ قسم کے بھی آ جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اناپ شناپ نہیں ہیں، بہت بزرگ ہیں، ہم خود اناپ شناپ ہیں، لیکن پھر بھی جو آ جاتے ہیں اناپ شناپ، ہو سکتا ہے اس دعا کی برکت سے ان کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق تعالیٰ عطا فرما دیں، ہے نا۔
جیسے کوئی آپ کے گھر آ جاتا ہے اور آپ اس کو چائے پلاتے ہیں، اگر پلاتے ہوں تب، بہت لوگ پھر رمضان چرخا دیتے ہیں نا، یا گھسی آیا کوئی زبردستی میں کہتے ہیں آج فیملی ہے نہیں، کیا بتائیں، ارے کیا بتائیں کہ خود ہی بنا پلائے دو، آج کل تو سب معاملہ ریڈی رہتا ہے، لیکن نہیں پلانا ہے تو ہزار بہانے ہیں، تو آیا کوئی تو چائے پلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، یہ تو دنیا کی خاطرداری ہوئی نا، اس کی آخرت والی خاطرداری بھی کرو، اب آخرت والی خاطرداری یہی ہے کہ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا، اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دے، میرے والدین کو معاف کر دے، جو میرے گھر میں مومن ہو کر کے آئے اس کو بھی معاف کر دے، غیر مومن کے لیے تو نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی مغفرت کا سوال نہیں ہے، اس کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ میرے جو گھر میں آئے اس کو ہدایت سے سرفراز کر دیں، اور تمام ایمان والے مردوں ایمان والی عورتوں کو، ولا تزد ظالمین اللہ تبارہ، اور ظالموں کو تو تباہی میں اضافہ کر، یعنی اس کے باوجود بھی جو ظلم ہی پر اڑے ہوئے ہیں اور اسی پر جمے ہوئے ہیں اور ظلم کی راہ نہیں چھوڑ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر انہیں تباہی کر دے، اس لیے کہ جب ان کے حق میں ہدایت کا فیصلہ نہیں ہے تو وہ تباہی ہونے کے لائق ہیں۔ یہ سورہ نوح کا درس ہے، سورہ نوح سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ کیا سبق ملتا ہے؟ یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائے مغفرت سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اور جب صحیح معنی میں بندہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا طلبگار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت کے ساتھ ساتھ اس کی دنیا کو بھی سنوار دیتے ہیں۔ اور پھر آخر میں یہ بھی سبق ملا کہ اپنے ہی لیے دعائے مغفرت مت کرو، بلکہ اپنے بعد سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے، ان کے لیے بھی دعا کرو۔ اور پھر ایک مومن عالی ظرف ہوتا ہے، اس کو کم ظرف تھوڑا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے اپنے گھر میں جو مہمان آتے ہیں، جو لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، صاحب ایمان ہیں، تو ان کے لیے بھی دعا کرو، پھر اور ظرف اونچا کرو، اور تمام ایمان والے بھائی اور بہنوں کے لیے دعا کرو، ہے نا۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ کہ اللہ تعالیٰ غیروں سے ان کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آئیے دعا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم انا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم ارزقنا من فضلك ولا تحرمنا رزقك، وبارك لنا فيما رزقتنا، واجعل غناءنا في أنفسنا واجعل رغبتنا فيما عندك، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وعافنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأردنا وذلنا، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دين إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك، اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها واجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔